اللہ تعالیٰ کا دین کامل دین ہے، اور پھر اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا دیا ہے، اور ہم اسلام کے حاملین ہیں، اور ہم مسلمان امت محمدیہ کے فرد فرید ہیں، اور ہمارے پاس رہنمائی کا سرچشمہ موجود ہے۔ قرآن کریم کی صورت میں، اسوہ حسنہ کی صورت میں، سنت طیبہ کی صورت میں، صحابہ اور تابعین کی سیرتوں کی صورت میں، فقہاء اور مجتہدین کے اجتہاد کی صورت میں، محدثین اور مفسرین کی محنت کی صورت میں۔ اس کے باوجود ہم زوال پذیر ہیں، اس کے باوجود ہماری تجارت بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے اخلاق بھی ٹھیک نہیں ہے، ہماری معاشرت بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے گھر کے ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ہماری امانت داری بھی ٹھیک نہیں ہے، ہماری صداقت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دین سے دوری ہے۔ یہی تو بات ہے کہ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ آج کل بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہیں، NGOs بنی ہیں، اور جی انہوں نے بڑے پیسے جمع کر لیے ہیں، کروڑوں سے بات اب آگے بڑھ گئی ہے، اربوں روپے جمع کیے ہیں، لیکن جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ایمبولنس کے اوپر وہ لکھ دیتے ہیں کہ ہمارا مذہب انسانیت ہے۔ کوئی لکھتا ہے کہ ہم دین کی تفریق کے بغیر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کوئی لکھتا ہے ہمارے ہاں دین کا کوئی مطلب نہیں ہے بلکہ بس انسان کا ہونا کافی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جس راستے پہ چل پڑے ہیں، کیا آپ کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے راستوں سے الگ ہے یا وہی ہے؟ اگر آپ کا راستہ الگ ہے تو پھر مسلمانوں سے جو آپ زکوٰۃ لے رہے ہیں، یہ زکوٰۃ کس نے فرض کی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو اتنی زیادتی اور اتنا بڑا جھوٹ کہ ایک طرف آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قاعدے کے مطابق لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں، زکاتیں لے رہے ہیں، صدقے لے رہے ہیں، اور جب وہ پیسہ آپ کی جیب میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کو مانتے ہی نہیں، اور اس کے باوجود لوگوں کے آنکھوں پہ پٹیاں پڑی ہیں، لوگ بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں جی، ہم تو ان کی مدد ضرور کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ خود آپ کو منہ پہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ جو عبادتیں ہیں، خواہ جسمانی عبادتیں ہوں یا مالی عبادتیں، یہ عبادتیں انسان کو معلوم نہیں تھی۔ انسان تو قارون نے کہا میں کیوں دوں، حامان نے کہا میں کیوں دوں، فرعون نے کہا میں کیوں دوں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور مرسلین کو بھیج کر اس بات کی وضاحت کی اور انسان کو یہ بات سمجھائی کہ اپنے ساتھ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، یتیم ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا ہے، اس مال میں جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر اس میں سے زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مذہب کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ پہلے اپنی پوزیشن واضح کریں کہ آپ لامذہب ہیں یا مذہب والے ہیں۔ اگر لامذہب ہیں تو پھر لامذہبوں کے اوپر زکوٰۃ، صدقات، خیرات ادا ہی نہیں ہوتے، اور اگر آپ مذہب والے ہیں تو یہ جو آپ نے غلط بات لکھی ہے، ایک انسان کے اندر ایمان ہے، ایک انسان کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت ہے، اور ایک انسان ایمان کو جانتا ہی نہیں ہے، ایک انسان قرآن کو جھوٹی کتاب کہتا ہے، دونوں آپ کے نزدیک برابر ہیں، یہ زیادتی نہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ایسا ظلم و ستم ان کی کھلی آنکھوں کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول کر لیں، اور ہماری اور آپ کی جو یہ مالی اور جسمانی ہر قسم کی عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں قبولیت کے مصارف کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے رمضان المبارک کو واقعی مبارک کر دیں۔